کیتھرین اگرچہ بظاہر لوگوں کے بیچ میں تھی مگر اس کی روحانی زندگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ روح میں وہ اپنے دلہا سے متحد رہی، سوائے اس کے متعلق سوچنے کے جسے وہ پیار کرتی تھی۔ ہر چیز اسے باری گزرتی۔ جتنا وقت وہ لوگوں میں گزارتی وہ اتنا لمبا ہو جاتا کہ گزرنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ وہ اوقات ایسے گراں گزرتی جیسے مہینے اور سال ہوں۔ جو ہی کام ختم ہوتا وہ فوراً روحانی خوراک حاصل کرنے اپنے خلوت خانہ میں آ جاتی۔ اس کے دل میں روز بروز یہ خواہش پروان چڑھنے لگی کہ وہ خداوند کو اس میں زیادہ سے زیادہ مرتبہ لے سکے، تاکہ نہ صرف اس کی روح بلکہ اس کا بدن بھی اپنے دلہا کے ساتھ متحد رہے، بلکہ اس کا بدن اپنے دلہا کے بدن میں ایک ہو جائے۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ پاک روحیس کا ساکرامنٹ نہ صرف اسے روحانی فضل عطا کرتا ہے بلکہ اس کو نجات دہندہ کے ساتھ ایک جان بھی بناتا ہے، کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ اس لیے جو کوئی اس کے پیار میں اس کے ساتھ متحد رہنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ مرتبہ پاک روحیس کا ساکرامنٹ حاصل کرنا ہوگا۔ خداوند کیتھرین کو تحریک دیتا اور اس کی رہنمائی کرتا رہا تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ سادگی اور انکساری کے ساتھ پیش آئے اور وہ پھل حاصل کرے جس کے لیے وہ جدوجہد کر رہی تھی۔ کیتھرین جو اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند کے لیے مخصوص کر چکی تھی اور اس نے اپنے آپ کو ہر چیز اور ہر بات میں الگ تھلگ کر لیا تھا، خداوند کے حکم کی تکمیل میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ دسترخوان پر گئی اور اپنے آپ کو بیکار ثابت نہ ہونے کی غرض سے دوبارہ گھریلو کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ تاہم وہ جانتی تھی کہ ہجوم میں جانے اور ان سے گفتگو کرنے کا مقصد دوسروں کے لیے مفید ثابت ہونا ہے، یعنی کہ اس کی دوسرے لوگوں کے ساتھ گفتگو بے پھل نہ ہو، بلکہ وہ جس کسی کے ساتھ بھی بات چیت کرے وہ اس کی زندگی کی اچھی مثال سے اپنی زندگیوں کو بہتر طریقے سے گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیں تاکہ ان کی اعلیٰ تربیت ہو سکے۔ اس نے سب سے پہلے حلیمی کی مثال کام کرنے کے لیے گھر کی خادمہ کے تمام کام یعنی جھاڑو دینا، باورچی خانے کا کام اپنے ذمہ لے لیا اور اپنا زیادہ وقت گھریلو کاموں میں صرف کیا۔ اگر کوئی ملازمہ بیمار ہو جاتی تو اس کی تیمارداری بھی خود کرتی اور گھریلو کام بھی نپٹاتی، پھر آہستہ آہستہ رفاہی کاموں پر توجہ دینی شروع کر دی، لیکن ساتھ ساتھ عقیدت مندانہ دعا کو ہمیشہ ریاضت اور کفارے کی مشق سے جدا نہ ہونے دیا، بلکہ اس پر ثابت قدمی سے قائم رہی اور اپنے دلہا سے رفاقت کی خوشیاں کبھی نہ چھوڑی، کیونکہ وہ اپنے باطنی خلوت خانہ میں ہر وقت، ہر جگہ، ہر گھڑی ذہنی اور دلی طور پر اپنے دلہا کی رفاقت اور یگانگت میں رہتی تھی۔ جیسے شعلہ ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے ویسے ہی اس کی روح الہی عشق کی آگ سے منور ہوتی تھی۔ وہ آسمانی ہستی ہمیشہ آسمانی چیزوں کی طرف اٹھتی رہتی تھی جہاں خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ اس دوران بے شمار غیر معمولی واقعات رونما ہوئے اور کیتھرین کو وجدانی کیفیت کی تکالیف سے گزرنا پڑا۔